معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عجیب اور انوکھا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک 500 سالہ عابد کا عجیب واقعہ۔ ایک شخص تھا جو بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت انہوں نے کتاب الآخرت میں بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا عابد اور عبادت گزار تھا، اور سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا، لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کو خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا اور ساری جائیداد دے کر سمندر کے وسط میں ایک ٹیلے پر اپنی کٹیا بنا لی، اور ہمہ وقت عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کڑوے سمندر سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا، اور ایک درخت انار کا بھی اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا، اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اس کے رات اور دن عبادت ہی میں گزرتے رہتے، اور اس طرح اس نے 500 برس خالص اور مخلص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے سجدے کی حالت میں فوت کیجیے گا تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کی کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی دونوں درخواستوں کو منظور فرمایا۔ ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن محفوظ فرمایا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ محفوظ ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گلجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں اور وہاں پر جانے سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندہ، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور مقام کریم عنایت کیا، تو جنت میں جا۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس میں نے خالص عبادت کی، مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بشک رہے ہیں۔ کم از کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں تجھے جنت دے دی، تو میں خوش ہوتا کہ محنت میری ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا ہوں۔ یہ وسوسہ عابد کے دل ہی میں تھا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ اسے لے جاؤ اور اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ پر لے جائیں گے۔ جب اس مقام پر پہنچے گا تو جہنم سے ایک لپٹ آگ کی آئے گی، اور ایک دم سر سے پاؤں تک وہ عابد خشک ہو جائے گا، اور اس نے پیاس چلانا شروع کر دیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوگا، اور اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی تجھے قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جو تو نے 500 برس خالص عبادت کی ہے، اگر تو وہ مجھے دے دے تو میں پانی کا یہ کٹورا تمہیں دے دوں گا۔ تو عابد کہے گا کہ وہ میرے پاس ہے، تو اسے لے لے۔ ناظرین کرام، پیاس کی شدت کی وجہ سے عابد کا برا حال ہوگا، اور وہ 500 برس کی عبادت کے عوض وہ پانی کا ایک کٹورا لے لے گا۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا جائے گا،
اور اس کی جان بچی۔ پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بندے تیرے 500 برس کی عبادت کہاں ہے؟ تو نے اس 500 برس عبادت کے بس پانی کا ایک کٹورا لے لیا۔ اب حساب تو دے کہ تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ میں نے تجھے ہر روز ایک انار دیا تھا، اور اس کے ہر دانے کا حساب دو۔ اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو، اور پانی کے لاکھوں پیالے تو نے پیے ہیں۔ ایک ایک قطرے کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آئے ہو۔ ہم نے جو آنکھوں میں تمہیں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس سے دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آیا ہے۔ اور ہم نے جو سانس کی نعمت تجھے دی تھی، جس سے تو زندگی گزارتا رہا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں تو کیا عبادت لے کے آیا ہے۔ یہ سن کر عابد سہم گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر اسے پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کرے، مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال کامیاب زندگی وہ ہے جو خوف خدا میں گزاری جائے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی حقائق پر مبنی واقعات کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔